Ji, we are back from the station ID. Yeah, 1 second, let me take this call. Sony Datti, you're on air. ہاں السلام علیکم، میں عارف قادری بات کر رہا ہوں. جی جی عارف بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے ابھی ٹائم اس کا. ہاں اگر ٹائم اگر ملے گا تو لگا دیں گے. اور پہلا گھنٹہ ہوتا ہے، پہلا گھنٹہ ختم ہو گیا، دوسرے گھنٹے میں اگر ٹائم ملے گا تو ضرور لگا دیں گے اگر آپ کو کوئی فرمائش کرنی ہے تو. چلے پھر نیکسٹ ٹائم پہ کر لوں گا فرمائش، اب ٹائم ختم ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے، اوکے اوکے جی، شکریہ. حافظ. Sony Datti, you're on air. ہیلو جی ریڈی باجی. ہیلو. جی آپ آن ایئر ہیں. جی جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ ہاں جی بولیں. یہی میں بولنے میں لگی کہ آپ پروگرام بہت اچھا آ رہا ہے. تھینک یو سنتے رہیں. ہاں اچھی بات ہے. خدا حافظ. لگتا ہے ریڈیو والی نے بھجیا زیادہ کھائی ہوئی تھی، آواز نہیں نکل رہی تھی. ریڈیو والی ذرا بھجیا کم کھایا کریں. 8474751590. اور ابھی ٹائم ہو جاتا ہے ہمارے ٹاک شو کا. جی صوفیہ، آج آپ ٹاک شو کے لیے تیار ہیں اور اس ٹاک شو کے ہمارے اسپانسر ہیں عوامی بازار. جی ہاں، عوامی بازار ہمارے اسپانسر ہیں. دیوان ایونیو پر آخر یہ ساری عوام کہاں جا رہی ہے؟ سہیل، یہ لوگ عوامی بازار جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پورے دیوان پر سب سے اچھی اور سستی گروسری صرف عوامی بازار میں ہی ملتی ہے. ذبیحہ حلال گوشت ہے ان کے پاس؟ ایسا ایتھینٹک ذبیحہ حلال کے غیر ذبیحہ ثابت کرنے والوں کو $50,000 کا انعام رکھا گیا ہے، جو گزشتہ 10 سال سے کسی نے نہیں جیتا. آپ گروسری اور گوشت لیں، میں ویسٹرن یونین سے پاکستان پیسے بھجوا کر آتا ہوں. عوامی بازار ویسٹرن یونین کے آتھورائز ڈیلر بھی ہے، آپ پیسے یہاں سے بھی بھجوا سکتے ہیں. ان کا ایڈریس ہے 2340 ویسٹ دیوان ایونیو، شکاگو، اور ان کا فون نمبر ہے 773-274-2333. کیا بات عوامی ہے، بازار. کیا بات ہے عوامی بازار کی. عوامی بازار. جی یہ تو عوامی بازار کا تھا ایڈ. اور بات کرتے ہیں، سیریس بات ہونے کی گفتگو کا ٹائم آ گیا ہے. آج میں بات کرنا چاہوں گی ٹرسٹ پر. ٹرسٹ کس کو کہتے ہیں؟ ٹرسٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ ٹرسٹ پہ ہی دنیا چلتی ہے. ہر رشتہ، ہر چیز جو ہے وہ ایک ٹرسٹ پہ قائم ہوتا ہے. اور ٹرسٹ کس طرح قائم ہوتا ہے؟ ٹرسٹ اس طرح قائم ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک پریکٹیکل دور سے گزرتا ہے. دوسروں کو اپنے اوپر ٹرسٹ دلانے کے لیے اسے ایک پریکٹیکلی ایگزامینیشن دینا پڑتا ہے، اسے پروف کرنا پڑتا ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی ہے. بہت سارے موقع ملتے ہیں زندگی میں. جیسے اگر بیٹیوں کی بات کریں تو والدین بیٹیوں پہ ٹرسٹ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں جب ان کی حرکتیں دیکھتے ہیں، ان کو باہر بھیجتے ہیں، تھوڑا پہلے ایک دفعہ باہر بھیجا، دوسری دفعہ بھیجا، اور پھر ان کے بعد ان کو دھیرے دھیرے ہر چیز پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اس طرح انسان بھی یہی ہے. انسان کا جو نیچر ہے نا، وہ ٹرسٹ کے لیے ایکچولی بلٹ اپ نہیں ہے. اسے بلٹ اپ کرنے کے لیے اس کو بہت سے ایکسپیرینس سے گزرنا پڑتا ہے، تب ایک انسان دوسرے انسان پہ ٹرسٹ کرتا ہے. جیسے بزنس پارٹنرشپ ہے. بزنس پارٹنرشپ میں آپ ٹرسٹ کب کریں گے کہ جیسے اگر بزنس پارٹنرشپ آپ اسی سے کریں گے جس کے ساتھ آپ رہے ہوں یا جس کے ساتھ آپ نے کبھی کام کیا ہو، پھر دونوں میں دوستی ہوئی، پھر ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اس طرح لائف پارٹنرشپ میں بھی ایک ٹرسٹ ہوتا ہے جو ڈیولپ ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے پھر انسان ٹرسٹ کرنا شروع ہوتا ہے. یہی نہیں کہ شادی ہوئی اور پہلے دن سے آپ نے سوچا کہ اس پہ ٹرسٹ کریں اور آپ نے ساری باتیں اپنی بتائی اور سب کچھ ہوا، اور اس طرح نہیں ہوتا. دھیرے دھیرے انسان کو اتنا جاننا چاہیے کہ ٹرسٹ ہر ایک پہ آنکھیں بند کر کے نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ٹرسٹ جو ہے، یہ انسان بڑا بیوقوف واقعہ ہوا ہے. کبھی کبھی اکثر دنیا میں آپ نے سنا ہوگا، میں نے اس پہ بھروسہ کیا، اس نے میرا بھروسہ توڑا. تو یہ جو ٹرسٹ ہے نا، یہ بہت مشکل سے ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس میں بہت جلدی اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور جس پہ نہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے اس پہ بھی کر دیتے ہیں. اور یہ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس جذبے کو، اس فیلنگ کو پوری طرح ڈیولپ اپنے اندر نہیں کر پاتا. یعنی جو ایک فیلنگ ہے، جو کھوج اور تجسس، یہ انسانی فطرت ہے. اور لیکن وہ فطرت کسی کے اوپر بہت شارپلی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور کسی میں کم ہوتی ہے. جس میں کم ہوتی ہے یا جس کی شخصیتیں کمزور ہوتی ہیں نا، وہ زیادہ تجسس نہیں کرتے، زیادہ کھوج نہیں لگاتے. بس کسی نے بولا کچھ، انہوں نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا. جیسے تبھی تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سے جعلی پروڈکٹ ہر چیز کے بنے ہیں،
اور بہت سے اسکیم چلتے ہیں جس میں بہت سے لوگ اس میں انوالو ہو جاتے، بھروسہ کر لیتے، بہت سارا اپنی پیسہ لٹا دیتے، بہت سب کچھ کر لیتے. تو یہ جو کھوج تجسس ہے یہ انسانی فطرت ہے، اور یہ سب چیزیں ساتھ ہی ہے. آج کی دنیا میں اگر آپ اسے کہیں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی سائنسی ایجادات ہے. ہم اکثر آج سنتے ہیں کہ کافی صحت کے لیے بہت اچھی ہے، دوسرے دن ہم خبریں لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کافی صحت کے لیے بہت خراب ہے. تو یہ چیزیں آپ کو جسٹیفائی خود کرنی ہوتی ہے کہ واقعی یہ جو کہا جا رہا ہے اس میں سے دو اپوزٹ چیزیں کہی جا رہی ہے، اس میں صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے. تو یہ کب آتا ہے؟ جب آپ کی شخصیت اتنی مضبوط ہو، اتنا آپ کے اندر کھوج اور تجسس کا پاور اتنا اسٹرانگلی بلٹ اپ ہو کہ آپ واقعی ہر چیز کی تہہ تک پہنچے. اور تہہ تک پہنچنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی اتنی جھنجھٹ نہیں کرتا. کچھ لوگ جنہوں نے سنا کہ کافی اچھی ہے وہ پینے لگے، جب بعد میں سنا کہ سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اب یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ کافی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ نے بند کر دی. آپ کو یہ تک فرق پتہ نہیں چلا کہ جو کافی آپ پیتے تھے اس کافی سے آپ کی باڈی پر کیا اثرات ہوتے تھے. آپ کی نیند چلی جاتی تھی، یا آپ کی سستی دور ہوتی تھی. آپ کی شخصیت اتنی کمزور ہے کہ آپ نے صرف وہ سنی سنائی بات پہ یقین کیا کہ بھئی آج کل یہ ٹیکنالوجی اور یہ سائنس کی دریافت ہے کہ کافی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. آپ نے فوراً پینا بند کر دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوئے، اس کے پہلے کے ایفیکٹ کیا تھے اور اس کو بند کرنے کے بعد کیا ایفیکٹ ہوئے. تو بہت سے لوگ انسان میں ایسے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی تخلیق یا کھوج اور تجسس کا کوئی شوق نہیں ہوتا. لیکن انسانی فطرت اگر دیکھا جائے تو اللہ نے رکھا ہے انسانی فطرت میں کہ کھوج اور تجسس سے وہ اس دنیا کو دریافت کرے، اس پورے ورلڈ کو دیکھے، ہر چیز کے بارے میں معلوم کرے. اور اسی لیے کہا گیا شاید کہ تعلیم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے. لیکن ہم لوگ میں سے اسی لیے بہت سے لوگ جاہل اسی لیے رہ جاتے ہیں کہ وہ اس بات پہ ہی بلیو نہیں کرتے، اتنی جھنجھٹ نہیں کرنا چاہتے. لیکن پھر بھی ایک فطرت کے حساب سے انسانی فطرت سہاروں کی محتاج ہے. اسے اپنے ہر اس سوال کا جواب چاہیے جو اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. یہی تجسس اور کھوج نے مذہبوں کو جنم دیا. ہر انسان نے جس مذہب پر ایمان لایا وہ اس کا فالوور کہلایا. اور یہ بھی صحیح ہے کہ فالوور بنانا ایک لمبا پروسیجر ہے. فالوور بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کنونسنگ کرنا پڑتا ہے. کنونسنگ کا یا اپنی پروڈکٹ کے فری سیمپل دینا بھی ایک طرح کی کنونسنگ ہے. یعنی اگر آپ کی کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے مارکیٹ میں تو اس کے لیے آپ کو کسی کو ٹرسٹ دلانے کے لیے، دوسرا انسان ٹرسٹ وردی ہو کے اس کو ٹرسٹ کرے اس پروڈکٹ کو اور خریدے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کنونسنگ کے تجربے سے گزارنا پڑتا ہے. اس کو فالوور بنانا پڑتا ہے اپنا. اور کنونسنگ کا اگر آپ دوسرا نام کہیں تو ٹرسٹ ہی ہے. جب ہم کسی پروڈکٹ کی پوری تفصیل نہیں جانتے، جیسے واشنگ پاؤڈر بیچنے والا اس پروڈکٹ کی خاص کوالیفیکیشن بتائے گا آپ کو. آپ نے سنا کچھ لوگ جو کمزور شخصیت کے تھے انہوں نے کھڑے کھڑے ادھر ہی پیسے دے کے ادھر ہی فوراً خرید لیا کہ بھئی اب مارکیٹ میں آئے گی تو اسٹور پہ تو یہ پروڈکٹ مہنگی ہوگی. لیکن کچھ انسان جو ہوں گے اس میں جو اتنی دوسروں کی باتوں میں آنے والے نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم خریدیں گے، پہلے اسے ری یوز کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں فری سیمپل دیا جائے. جب وہ فری سیمپل لے کے جائیں گے، وہ گھر پہ ٹرائی کریں گے اس پروڈکٹ کو. اگر وہ واشنگ پاؤڈر ہے تو اس کو ٹرائی کریں گے. انہیں جب دیکھیں گے کہ فرق واقعی نظر آ رہا ہے کہ دوسرے واشنگ پاؤڈر کے مقابلے میں وہ کافی دھبے مٹاتا ہے، تب جا کے وہ پھر اس پروڈکٹ کو باقاعدہ پیسے سے جا کے خریدیں گے. تو وہ آپ کو کنونس کرنے کا جو تجربہ ہے وہ ہر ایک کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے. اور صرف خوبیاں سننے کے بعد ہی انسانی ذہن کبھی کبھی پوری طرح کنونس نہیں ہوتا. لیکن اب پھر ایک شخصیت کی بات کرتی ہوں میں کہ کمزور شخصیت کے لوگ جو ہے وہ ہر دوسرے انسان کی کوئی بھی بات سے فوراً کنونس ہو جاتے، جعلی پروڈکٹ بھی خرید لیتے، جعلی پروڈکٹ پہ انویسٹمنٹ بھی کر لیتے. اور اسی لیے کہاوت آپ کو ایک کمزور انسان کی بتاؤں کہ ایک کمزور عقیدے کی گواہی جو دیتا ہے کہ انسان کا عقیدہ ایمان کیوں اتنا کمزور ہے. آج کل کے انسان جو ہے بہت سی باتوں میں تقدیر کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا ایمان کمزور ہے. تقدیر بے شک اللہ میاں نے بنائی، لیکن یہ نہیں کہا کہ تقدیر اور مقدر کے بھروسے پہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھو کہ روزی آنے والی ہے، میری قسمت میں اتنی اناج لکھا ہے، اتنی روزی لکھی ہے، وہ کہیں سے بھی آ جائے گی. تو اس کے لیے یہ جو ہے تجسس اور کھوج لگانا بہت ضروری ہے، محنت کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کا میں آپ کو ایک بتاتی ہوں کہ ہمارا انسانی فطرت کا ایمان اور عقیدہ کتنا کمزور ہے. اس کے لیے آپ کو مصر کی ایک کہاوت کا بتاتی ہوں کہ وہاں پر ایک کہاوت ہے کہ ہم نے اسے اکٹھے ہی دفنایا ہے. اس کی عربک یا مصر کی احنا یا دافنے یا سوا کچھ اس طرح کر کے ہے، میں نے پڑھی تھی.
تو اس کہاوت کے پیچھے کیا کہانی ہے اس سے شاید بہت کم لوگ واقف ہوں گے. مصر میں کہیں 2 غریب بھائی رہتے تھے جنہوں نے مشترکہ طور پر ایک گدھا خرید رکھا تھا. ان دونوں کی گزر بسر اسی گدھے سے انحصار پہ تھی. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پر اس گدھے پر سامان لے کر جاتے تھے اور اپنی روزی روٹی کماتے تھے. ان دونوں کو اپنے گدھے سے بہت پیار تھا. گدھے کے ساتھ ان کا معاملہ بالکل بھائیوں جیسا ہی تھا. اپنے ہاتھوں سے کھلاتے پلاتے اور اسے اپنے ساتھ ہی سلاتے بھی تھے. محبت کے اظہار کے لیے انہوں نے اسے ایک نام بھی دے رکھا تھا اور اسے ہمیشہ ابو صبر کے نام سے پکارتے تھے. ایک بار ان کے سفر کے دوران صحرا میں ایک گدھا گرا اور مر گیا، شاید گرمی کی وجہ سے. ان دونوں کے لیے صدمہ تو بہت ہی برا تھا، بہت ہی بھاری تھا، مگر دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے نہایت عزت و احترام سے ابو الصبر جو تھا ان کا، اس کو اس کے قبر بنائی، اسے دفنایا اور ساتھ میں اس پہ وہ ٹیگ بھی لگا دیا، یعنی وہ کیا لگاتے ہیں، تختی بھی لگا دی قبر پر، اور کہ یہ ہمارے ابو الصبر صاحب ہیں. اب وہ قبر پہ بیٹھ کے رونے لگے. جب بھی کسی مسافر کا یہاں سے گزر ہوتا تو ان دونوں کو روتا دیکھ کر وہ بھی افسردہ ہو جاتا. دیکھتا کہ قبر پہ لکھا ہے ابو الصبر، تو وہ کہتے کہ یہ شاید ان کے والد ہوں گے یا کوئی ایسا انسان ہے جس نے ان کی بہت مدد کی ہے، جس کی وجہ سے ان کے مرنے پر یہ لوگ رو رہے ہیں. تو ان دونوں سے پوچھا جاتا کہ مرحوم کون تھا اور تم دونوں کا مرحوم سے کیا رشتہ تھا، تو وہ نہایت ہی سادگی سے جواب دیتے کہ مرحوم ابو الصبر ان کی کل کائنات اور ان کی زندگی کا سہارا تھا. ان کی زندگی کا سارا دار و مدار اس ابو الصبر نے ہی اٹھا رکھا تھا. وہ یہی کہتے رہتے تھے. تو سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ بھئی واقعی یا تو ان کے والد ہوں گے یا کوئی ایسا شخص، کوئی نیک انسان ہے جس نے ان کی ساری چیزوں کا وہ اٹھایا ہوا تھا، دار و مدار اور یہ سب چیزیں. پھر یہ ہوا کہ اس طرح بڑھتے گئے وہ لوگ آ کے پہلے تو افسوس کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ چلو یہ نیک انسان کی قبر ہے، کچھ صدقہ دے دیں، کچھ ان کی مدد کر دیں. یہ لوگ بیچارے پتہ نہیں کب سے بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ ان کا آخری سہارا ان کے جینے پینے کا، کھانے پینے کا چلا گیا. تو کچھ لوگوں نے مدد کرنا شروع کر دی. اب وہ مدد ہوتے ہوتے لوگوں نے اتنا اس قبر کو وہ رسپیکٹ دینا شروع کر دیا کہ کافی امیر لوگ تو یہ آ کے کہنے لگے کہ پتہ نہیں اس قبر پہ ہم نے دعا کی تھی، ہماری دعا قبول ہو گئی، ہماری بیماری دور ہو گئی، ہماری روزی میں برکت ہو گئی. یہ انسان کا عقیدہ ہے، کتنا کمزور کہ اس نے تحقیقات نہیں کری. اس کے کمزور شخصیت، کمزور عقیدے والے انسان جو تھے، میں نے کہا نا، وہ لوگ اس تجسس میں، اس انکوائری میں نہیں پڑتے. ان کے نزدیک ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ تجسس اور وہ کھوج لگائیں کسی چیز کی. انہوں نے اس کو ابو الصبر کے کافی صدقے دینے شروع کر دیے اور اپنی مرادیں آ کے مانگنے لگے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا ان کو پیسہ ہو گیا کہ وہ ابو الصبر کے مرنے کے بعد جو ان کو افسوس تھا وہ بھی چلا گیا. انہوں نے وہیں رہنا شروع کر دیا. انہوں نے ان پیسوں سے ایک محل بنا لیا. محل کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ بھئی ابو الصبر تو بہت مشہور ہو گئے، زندہ تھے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا سوائے ہم 2 بھائیوں کے. تو انہوں نے اس کے نام پہ عطیے لینے شروع کر دیے، ان کے نام پہ دیگیں بنانی شروع کر دی. لوگوں کا بھیڑ بڑھتا چلا گیا. لیکن ان سارے کمزور عقیدے والے انسان جو تھے، انہوں نے آخر تک ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر یہ کون تھا. تو ہمارے لوگوں، یعنی ہم مسلمان کہلانے کے، ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو پوری چیزوں کے ہمارے مذہب کی کھوج نہیں لگاتے. ہم عقیدے ہمارے کیوں اتنے کمزور ہو جاتے، ہم مشکل وقت میں کیوں گھبرا جاتے؟ اس لیے کہ ہم یہ بات کی، یہ 2 بھائیوں کی وہ دوسرے انسانوں کی طرح ہے جو ان 2 بھائیوں کی بات سن کے کہ یہ ہمارا پورا کل اثاثہ تھا جو بھی انتقال کر گیا، تو ہم نے اس پہ یقین کر لیا. ایسے ہی ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کمزور ہیں، اس لیے ہم دنیا میں پریشان ہیں. ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ایمان کی مضبوطی اسی کو کہتے ہیں کہ ہم ایسی چلتی پھرتی باتوں میں نہ آ جائیں کہ ذرا سی مصیبت آئی اور ہم نے بول دیا. ابھی جیسے میں ایک جگہ گروسری لینے جاتی ہوں، وہاں پر ایک صاحب ہے جو مجھے اکثر کہتے رہتے کہ مجھ سے کنسٹرکشن کا کام کرا لیں، آپ کا گھر بڑا ہے تو آپ کو کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کنسٹرکشن کرانا ہو، اپنا کچن بنوانا ہو، اپنا بیسمنٹ بنوانا ہو، آپ مجھ سے بنوائیں. ابھی رمضان کے مہینے پہ پچھلے دنوں وہ صاحب ملے، میں کچھ چیزیں لینے گئی تھی اور انہوں نے ایک دم سے کہا میرے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوگا کہ میں نے اللہ پہ ایمان چھوڑ دیا، میں نے روزے نہیں رکھنے، میں نے عبادتیں نہیں کرنی، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. مسئلہ خیر میں ابھی اس پہ ڈسکس نہیں کروں گی، لیکن وہ مسئلہ انہوں نے اتنا، وہ مسئلہ ایسا تھا، کچھ ان کی فیملی کے متعلق تھا، کچھ ان کی وائف کے متعلق تھا، کہ کسی کی بات سن کر انہوں نے اپنی وائف پہ شک کر کے اس کو ڈائیورس کر دیا.
اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات یہ کہ میں ڈائیورس کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جس شخص نے مجھے باتیں بتائی تھی جو بہت ہی عبادت گزار تھا، اس نے ایک جھوٹی بات بتائی تھی، میری وائف پہ تہمت لگائی تھی، لیکن اس کے بعد میرا اللہ پر سے ایمان اٹھ گیا کہ اگر اللہ جانتا تھا کہ حقیقت کیا ہے تو مجھے کیوں پہلے پتہ نہیں چلا کہ میں نے اپنی بیوی کو ڈائیورس دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، آپ اللہ کو کیوں کر رہے ہیں جب آپ کا ایمان اور عقیدہ اس طرح ہے کہ آپ ایک گدھے کی قبر کے آگے آپ اتنے ایمان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی دعا، آپ کی دعائیں اس جگہ قبول ہوتی ہے، آپ کی منتیں قبول ہوتی ہے، اور آپ محل بنا رہے ہیں، تو پھر آپ اللہ کو کیوں وہ کر رہے ہیں؟ تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جہاں پر کوئی غلط بات ہوئی ہم نے فوراً الزام اللہ کو دے دیا۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ ہم نے دنیا کی باتوں پر، یا صرف یہ سوچ کے کہ ایک عبادت گزار آدمی جو آپ سے کہہ رہا ہے اس کی باتوں پہ بھروسہ کر کے، جس طرح یہ دو بھائی کہہ رہے کہ ہمارا سب کچھ تھا، ان لوگوں نے اتنا رونا دھونا مچایا، تو یہ ہمارے مسلمانوں کی سب سے ہار کی وجہ یا سب سے مشکلیں کرنے کی وجہ کہ ایک ایمان اور ایک اتحاد، یہ دو چیزوں کی ہمارے میں بہت بہت کمی ہے۔ اگر ہم کسی اور کو کنونس کرنے جائیں، اگر ہم یہ سارے مذاہب جو پہلے میں نے کہا کہ جو فالوورز بنا جس مذہب کا، اس مذہب کو فالو کرنے لگا تو وہ کنونسنگ کے ذریعے ہوا نا۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ مسلمانوں اٹھو، کنونسنگ کرو دوسرے ریلیجن والوں کو کہ تمہارا مذہب سب سے بہترین ہے، کیا ہم کر پائیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے تو ایمان خود کتنے کمزور ہے، ہم کیا پروف کریں گے؟ انسان ہر چیز کو کنونسنگ کرنے کے لیے آپ کو نئی پروڈکٹ کو پروف کرنا پڑتا ہے۔ نئی پروڈکٹ کو آپ پروف کس طرح کرتے؟ کبھی فری سیمپلز دے کے، کبھی اس کو باقاعدہ آپ نے کپڑا لے کے، بالٹی لے کے اس کو دھویا لوگوں کے سامنے اور بتایا ہے کہ دس از دا ڈفرنس۔ تو ہمارا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کو پروف کر سکے ہم کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے۔ لیکن ہمارا جب ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ جو کسی کی باتوں پر اتنے بڑے بڑے سٹیپ لے لے کہ طلاق جیسی بات کر لی، اور پھر ہم الزام دیکھیں انسان کی ایمان کی کمزوری کا کہ وہ ایمان کے الزام دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نہیں یہ بات بتائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح راہ کیوں نہیں دکھائی۔ تو یہ ہماری یہی بات کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ایمان کی کمزوری۔ اب ایمان کو کس طرح ہم مضبوط کر سکتے ہیں؟ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے 3 چیزوں کو فالو کرنا چاہیے۔ 3 چیز، پہلا اگر فرسٹ فالو کرنے کی بات ہے جو سورہ آل عمران ہے، آل عمران کے ورس نمبر 160، اللہ ہیلپس یو اینڈ وین اللہ ہیلپس یو نو بڈی کین اسٹاپ دیٹ۔ یعنی ہمارا ٹرسٹ اللہ پہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارے اٹھتے ہوئے قدم کے لیے ہم کسی دوسرے انسان کا سہارا نہ لیں۔ جیسے یہ شخص نے ایک کسی کی باتوں میں آ کر اس نے یہ کیا نہیں، آپ کو ٹرسٹ اللہ پہ کرنا چاہیے، اور اس کو ٹرسٹ ہونا چاہیے تھا اپنی بیوی پر۔ جب ہمارا ٹرسٹنگ پاور کم ہو جاتا ہے نا، تو پھر ہم ہر دوسرے آنے جانے والے پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اس کی باتوں پر۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو راہ ہدایت دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے، تو پھر آپ دوسروں کی باتوں کے پہ کنونس نہیں ہوں گے، پھر آپ کوئی جعلی پروڈکٹ نہیں خریدیں گے، پھر آپ دوسروں کی باتوں میں چاہے وہ مولانا بن کے آ جائے، داڑھی لگا کے آ جائے، 5 وقت کا نمازی بن کر آ جائے، لیکن آپ کا جو نفس ہوگا، آپ کا جو اندر کا ایمان کا پاور ہوگا نا، وہ آپ کو یقین دلائے گا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے، بے شک آپ کی بیوی اگر اتنی پرہیزگار نہیں ہے، لیکن آپ کو یقین ہوگا کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے، چاہے کہنے والے نے کتنا اپنے اوپر نیکی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہی ایمان کی مضبوطی کی بات ہے۔ فرسٹ یو ہیو ٹو ڈیولپ یور ٹرسٹ آن یور ریلیجن اینڈ آن گاڈ۔ آپ کو اللہ پہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری جو چیز آپ نے کی ہے اسٹرگلنگ، اور یہ آپ کا ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا اللہ پر آنکھیں بند کر کے؟ اسٹرگلنگ، ورکنگ ہارڈ اینڈ انڈرسٹینڈنگ واٹ یو آر ڈوئنگ۔ یعنی آپ کا ایوری اسٹیپ اپ اٹھانے سے پہلے آپ انڈرسٹینڈ کرو کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ اس کے لیے کیا کہا گیا؟ سورہ عنکبوت میں کہا گیا کہ ورکنگ ہارڈ اینڈ اسٹرگلنگ، اسٹڈنگ، کہا گیا ہمیں کہ قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھو۔ کیوں کہا گیا قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھو؟ قرآن کا جیسے یاد کرنے والے وہی لوگ ہیں جو قرآن تو یاد کر لیتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو سنی سنائی باتوں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس کو میننگ کے ساتھ نہیں پڑھو گے، آپ کا ایمان کیسے ڈیولپ ہوگا؟
آپ کیا پہچان پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سمجھانا چاہتے. تو قرآن، حدیث اور ہمارے اسوہ حسنہ، اللہ تعالیٰ ہمارے پروفٹ کی زندگی کیسے گزری، ان کے کیا روٹینز تھے، ان کے کیا ہیبٹس تھے. یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے جو آپ کی ایمان کو مضبوط کرے گا. فرسٹ آف آل آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے اللہ پہ، اور اس ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے اس کو کھوج لگانا ہے. کھوج اور تجسس جو آپ کے اندر دبا ہوا ہے نا، اس کو پوری طرح ریسرچ کریں کہ آپ کا مذہب بہت اچھا ہے. آپ اس کو کس طرح پروف کریں گے، کنونسنگ کیسے کریں گے؟ آپ اس کی ریسرچ کریں گے قرآن کو میننگ کے ذریعے پڑھ کر. تیسرا ہے ٹیکنیک. ٹیکنیک سورہ انبیاء میں بتایا گیا، اف یو ڈونٹ نو آسک دا پرسن ہو از نالجیبل. نالجیبل کون ہے ہمارے لیے؟ نالجیبل کیا چیز ہے جس کے بعد جو ہمارے مذہب کی انفارمیشن اور نالج کی ہماری مدد کر سکتا ہے؟ بہت اچھی چیز ہے. قرآن تو ہے ہی ہے، لیکن قرآن کے پہنچنے سے پہلے اگر ہم اسوہ حسنہ بھی پڑھ لیں، اس میں ایک ایک واقعہ جو ہمارے پروفٹ کی ایک ایک عادتوں کو پوری ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. کس طرح وہ مدینے میں رہتے تھے، ان کی عادت، دشمنوں سے ان کا سلوک کیسا تھا، دوستوں سے ان کا سلوک کیسا تھا، عبادت گزاروں سے ان کا سلوک کیسا تھا، شیطانوں کو وہ کیسے ڈیل کرتے تھے. ان سب کو اگر ہم پڑھیں تو یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ 3 چیزیں بہت ضروری، 3 چیزوں کی بہت ضروری ہے. اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہی چیزیں آپ کے ایمان کو تر و تازہ کرے گی. اس لیے کہ یہ ہمیں بتائے گی کہ فوقیت کن کو کن پر ہے. ہم پھر ایسے جعلی مولانوں کے چکر میں نہیں آئیں گے. ہمیں یہ بات یاد رہے گی، اگر ہم قرآن بھی پڑھیں تو ہمیں پتہ ہے، حدیث پڑھے کہ عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے، حالانکہ کہ صرف تقویٰ کی بنا پر ہے. تو یہ جو جعلی لوگ ہیں نا، جعلی پروڈکٹس ہے، جعلی لوگ ہے، ان کی باتوں میں ہم نہیں آئیں گے. ہمارا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ ہوگا، قرآن پہ ہوگا. ہر چیز کا ہم لوگ حل اپنی طرف سے بھی ڈھونڈ پائیں گے. ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں ہوں گے، ہم ڈھونڈ پائیں گے اپنی طرف سے بھی. اور جیسے اگر آپ کہیں کہ مدینے کے قریب کے گاؤں کے رہنے والا ایک قصہ آپ کو ایک اور سناؤں ہمارے ایمان کی مضبوطی کا، کہ ایک اور ایمان کا، جیسے میں نے ایک گدھے کا قصہ سنایا آپ کو، ایک اور ایمان کا کہ ہمارے ایک پاکستانی کی، اگر آپ نے پڑھا ہو، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو آیا تھا کہ پاکستانی ایک دن بیٹھا رہا، پاکستان میں بہت بڑا بزنس کرتا تھا، اچانک اس کا ایک دن بزنس سے بہت جی اچاٹ ہو گیا. اس نے اتنا پیسہ کما لیا، دنیا کا ورلڈ ٹور کر لیا. اس نے بولا اب میں کیا کروں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں رہے گی جو مجھے اٹریکٹ کرے. پھر اسے ایک دن خیال ہے کہ کیوں نہ میں مدینے میں جا کے رہوں. لوگ کہتے ہیں مدینے کا خواب دیکھتے ہیں کہ مدینے ہمارے جانا نصیب ہو ہمیں، تو میں جہاں ہوں اور وہاں پر وہ جو پروفٹ کا روزہ ہے اس کے اوپر جاؤں اور وہاں پر کچھ زندگی گزارنے کی کوشش کروں. بوڑھا بھی بہت ہو گیا ہوں، شاید جو میری دل کی بے چینی ہے، جو اتنی دولت کمانے کے بعد بھی مجھے نصیب نہیں ہوئی ہے، تو شاید وہاں جا کے مجھے سکون ملے. اس نے وہاں پر سارا گھر بار بیچا پاکستان میں اور وہ مدینہ چلا گیا. اور مدینے میں پھر وہ روزے کے پاس ہی دن رات اپنی نماز وغیرہ سب اسی ہمارے پروفٹ کے روزے کے پاس ہی پڑھنے لگا، سب کچھ کرنے لگا، مدینے کے ادھر ہی رہنے لگا، سب کچھ قریب ہی رہنے لگا. پیسہ تو تھا اس کے پاس، تو اس نے قریبی گھر لیا اور سب کچھ کرنے لگا. پھر وہ دیکھتا تھا کہ کیوں میری بے چینی ختم کیوں نہیں ہو رہی، مجھے کیوں یہ اس دنیا کا آخری حل کیوں نہیں لگ رہا کہ وہ سکون کی جگہ جہاں پر اتنی قوالیوں میں کہا گیا، اتنی قرآن میں ہے، سب کچھ ہے کہ مدینہ بہت سکون کی جگہ ہے، وہاں پر انسان دنیا کے ہنگاموں سے دور وہاں جاتا ہے جو وہ سکون پاتا ہے. تو مجھے ابھی یہاں آ کر بھی سکون کیوں نہیں ہوا؟ مسئلہ کیا تھا پتہ ہے؟ اس کا ایمان ابھی تک اس لیول پر نہیں پہنچا تھا کہ اسے مدینہ جا کے یہ لگے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا ہے. وہ ایمان کی کمزوری اس کی ایسے نظر آئی کہ وہ ایک دفعہ جب روزے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، وہ روزہ جو بنا ہوا ہے پروفٹ کا، اس میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے وہاں پر دیکھا ایک کالا حبشی آیا. وہ روزے کے پاس کھڑا ہو کے کچھ بولنے لگا اور پھر بول کے بڑبڑاتے ہوئے چلا گیا، جیسے اسے اس کی بات کا جواب مل گیا ہے. تو وہ بڑا حیرت ہوا اس کو جب اس نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں تو اتنے دن سے یہاں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میری مشکل کا مجھے حل نہیں مل رہا، کہ مجھے کیوں سکون نہیں مل رہا. اور یہ شخص آیا 5 منٹ میں، اس نے کچھ بیان کیا اس روزے کے پاس، اسے جواب مل گیا اور وہ شکریہ کہتے ہوئے، شکرن الحمدللہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ واقعی عربی اور اجمی کی جو بات ہے وہ غلط ہے، کہ عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں. یہ تو کالا تھا، حبشی تھا، لیکن اس کی بات کا جواب مل گیا
اور میں تو وہ ہوں اجمی ہوں، اس لیے اس طرح میرا اور اس کا یہی فرق ہے عربی اور اجمی کا، تو مجھے اب واپس چلے جانا چاہیے پاکستان، یہاں میں اپنا ٹائم ضائع کروں. یہ سوچ کر وہ گھر گیا، گھر جا کے اس نے سو گیا. وہ جب رات ہوئی تو سویا، تو رات کو اس کو خواب میں ایک ہلکی سی جھلک آئی اور اسے کہا گیا، اسے آواز آئی اس خواب میں کہ اے نادان انسان، تو جانتا ہے کہ تو اتنا لمبا سفر طے کر کے اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں آیا ہے، تو تجھے کیوں سکون نہیں ہے؟ اس لیے کہ تو ایمان کے اس درجے پر نہیں پہنچا، تو اس کی کھوج نہیں لگا پایا کہ تیری بے چینی کی وجہ کیا ہے. اور وہ کھوج اس لیے تو پوچھ رہا ہے کہ عربی اور اجمی پر نہیں ہے اور تو مایوس ہو کے واپس لوٹ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ وہ شخص مجھ سے کیا پوچھنے آیا تھا؟ وہ شخص اس روزے پر اس لیے آیا تھا کہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ اس کے 2 رشتے آئے تھے، اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رشتے میں سے کس کو قبول کرے، کون سا صحیح ہے، کون سا اچھا ہے اس کی بیٹی کے لیے. اور وہ آج کی بات نہیں ہے، وہ جب سے یہاں مدینے میں رہتا ہے، کوئی ذرا سا مسئلہ ہو وہ مجھ سے بات کرنے آ جاتا ہے، مجھ سے بات کرنے آ جاتا ہے. وہ روزے میں سے آواز آ رہی تھی کہ مجھ سے بات کرنے اور مجھ سے پوچھنے آ جاتا ہے. اور میرا اس کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایمان کے اس درجے پہ ہے کہ میری بات بغیر کہے اسے سمجھ آ جاتی ہے، میری بات بغیر جواب کہے اسے سنائی دیتی ہے. اور تیرے ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ تو یہاں اتنے دن سے ہے لیکن تجھے میری آواز، میری بات سنائی نہیں دیتی، تجھے میرا یہ سبق نہیں ملتا، اور اسی لیے تجھے سکون نہیں ملتا. وہ پوچھنے آیا تھا اور میں نے اسے بتایا کہ اس کو کس طرح ہوا. تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی حد ہم لوگ جب پار کریں گے، جب ہم ایمان کے اوپری درجے پہ جب پہنچیں گے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات بغیر کہے سمجھ آئے، بغیر کہے سمجھ آئے، ایک گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. وہ گفتگو آپ نے دیکھا ہوگا، گفتگو کا سلسلہ آپ کو اکثر کبھی کبھی محسوس ہوا ہوگا. آپ کوئی غلط کام کرتے نا، آپ کے دل میں بڑی بے چینی ہوتی. جب کوئی نیکی کرتے نا تو دل میں ایسی خوشی پیدا ہوتی. اس جذبے کو سمجھنے کا نام ایمان کی تکمیل ہے. وہ جذبہ جو آپ کے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے، وہ جذبہ جو آپ کے دل میں غم پیدا کرتا ہے، اس کو سمجھنا ایمان کی علامت ہے. آپ مدینے چلے جائیں، آپ حج کرتے رہیں، اتنے ہزاروں حج کر لیں، آپ نمازی بن جائیں، آپ سارا قرآن پورا منہ پر یاد کر لیں، لیکن پھر بھی آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہ آپ ایمان کے اس درجے پر پہنچے. ایمان کا درجے کا مطلب ہے، ایمان کا درجہ یہ کہ اللہ کی وہ بات سنی جائے، رسول اللہ کے وہ احکام ہمیں سنائی دینے لگے جو ڈائریکٹلی ہماری گفتگو نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اس سے اللہ راضی ہوگا. ہم یہ کام کر رہے غلط کر رہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں فیس کرنی پڑے گی. تو وہ ایمان کے درجے کی بات ہے، ایمان کی مضبوطی کی بات ہے جو آپ کے دل کو سکون دیتا ہے. اور وہی بات ہے کہ جب آپ ایمان کے درجے کے اس لیول پر نہیں پہنچ پاتے نا، تو آپ کو مدینے میں بھی جا کے بے چینی رہتی. تو ضروری نہیں ہے مدینے جانا، ایمان کی مضبوطی آپ کے دل کے اندر ہے. اس کی ایک وہ اگر آپ نے سنی ہو، ایک وہ کون تھی بہت ہی مشہور، وہ تھی نا بصرہ کی رہنے والی خاتون، کیا نام تھا ان کا، اس کا بھی ایک بڑا مشہور قصہ تھا، رابعہ بصری. رابعہ بصری ایک دفعہ بیٹھی تھی، اس کا مشہور تھا کافی کہ وہ کافی لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی اور وہاں پر بڑی مدد غریبوں کی کرتی تھی. تو ایک دفعہ وہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، تو اس کی نوکرانی کو اس نے پوچھا کہ جا کے پوچھو کون ہے. تو اس نے کہا کہ ایک دینے والا آیا ہے اور اس کے وہ دینا چاہتا ہے، کچھ کھانا ہے اس کے پاس، وہ غریبوں کو دینا چاہتا ہے، تو اسی لیے وہ دروازہ ٹھوک رہا ہے. تو اس نے جا کے بولا رابعہ بصری نے کہ جا کے اس سے پوچھو اس کے پاس کتنی روٹیاں ہیں. تو وہ رابعہ بصری کے نوکرانی نے جا کے پوچھا، اس نے کہا 9 روٹیاں ہیں. تو رابعہ بصری نے کہہ دیا، اس کو کہہ دو یہ کھانا ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے نصیب میں نہیں لکھا گیا، اسے واپس لے جاؤ. تھوڑی دیر بعد وہ دوپہر ہوتی ہے، تو دوپہر صبح آتا ہے پہلے وہ، پھر دوپہر کو آتا ہے، پھر وہ نوکرانی کو کہتی ہے جا کے پوچھو اس کے پاس کتنی روٹیاں ہیں. وہ پھر کہتا ہے کہ 9 روٹیاں ہیں. تو وہ پھر کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے نصیب کا کھانا نہیں ہے، جیسے ہمارے سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے نصیب کا نہیں ہے، اس کو بولو لے جائے. جب وہ رات ہوتی ہے پھر وہ آدمی آتا ہے، تو پھر وہ نوکرانی کو بولتی ہے کہ اس سے صرف یہ پوچھو کہ اس کے پاس کتنی روٹیاں ہیں. تو وہ کہتے ہیں پھر 9 روٹیاں ہیں.
تو پھر وہ کہتی ہے کہ وہ نوکرانی غصے ہو جاتی ہے, بولے یہ شخص 3 دفعہ مدد کرنے آیا ہے غریبوں کی, آپ اس کے کھانے کو کیوں ٹھکرا رہی ہے, آپ مجھے وجہ بتائیں گی؟ تو وہ رابعہ بصری کہتی ہے کہ میرے پاس کل رات کو 1 روٹی تھی, میں نے وہ سوچا کہ کیا کروں اس کو, 1 روٹی ہے, تو مجھے ایک میسج ملا کہ اس روٹی کو تم دان کر دو, یعنی ڈونیشن کر دو, ہم تمہیں اس 1 روٹی کے بدلے 10 روٹیاں دیں گے. اور جب میں نے وہ ڈونیشن کر دی تو آج پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق مجھے 10 روٹیاں آنی چاہیے تھی جو میرے نصیب کی تھی کہ میں غریبوں میں بانٹوں, تو مجھے 9 روٹیاں مل رہی تھی, تو یہ میرے نصیب کی نہیں ہے. تو یہ سن کر اس کی نوکرانی اس کے قدموں میں گر پڑی, کہنے لگی وہ اصل میں 10 ہی روٹیاں لایا تھا, وہ جو آیا تھا دینے کے لیے, میں نے 1 روٹی اپنے لیے چھپا لی تھی. یہ اللہ پہ ایمان کی بات ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں پہ ایمان رکھیں کہ آپ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہے تو اجر آپ کو اس کا پورا ملے گا. ایک دانے برابر بھی اگر آپ نے نیکی کی نا, وہ ضائع نہیں ہوگی. یہی ایمان کی مضبوطی ہے, اور یہی ایمان کی وجہ سے جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو ہم ذرا ذرا مشکلوں پہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں. ہم اللہ پہ تقویٰ نہیں کرتے کہ اللہ ہماری اس مشکل کو حل کرے گا. ہمیں اللہ پہ اتنا ایمان ہونا چاہیے. اب اسی طرح میں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو یہ کنیکشن جب آپ کا اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ کو اللہ کی رضامندی, اللہ کی ناراضگی, ہر چیز کا احساس ہونے لگے. آپ ڈائریکٹ تو گفتگو نہیں کرتے, لیکن آپ کو خوشی اور غم, اپنے دل کی خوشی اور دل کے غم, کبھی خوابوں کے ذریعے, کبھی کسی نشانی کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کس چیز کی رضامندی کر رہے ہیں, تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ واقعی ایمان کے پورے درجے پہ پہنچ گئے. مجھے دیکھیں, مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے, میں اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرتی ہوں, اور میں جب بھی ڈسکس کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے بولتی ہوں, اللہ تعالیٰ یہ مشکل آپ کے حوالے, آپ نے جو اس کا حل نکالنا ہے مجھے کسی نہ کسی طرح پتہ چل جائے. اور یقین کیجیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس پرابلم میں پھنس گئی ہوں, میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے, آپ نے ہی حل نکالنا ہے. یا تو مجھے وہ سپنے میں کچھ اس کا حل نظر آ جاتا ہے, یا میں صبح اٹھتی ہوں تو میرے پاس اس کا سولوشن موجود ہوتا ہے. جیسے پچھلے دنوں میں ایک بات سے بڑی پریشان تھی, میں اپنے باہر فرنٹ یارڈ میں بیٹھی تھی, بڑا حبس کا موسم تھا, 4-5 دن پہلے کی بات ہے, بڑا حبس تھا, ہوا کا نام و نشان نہیں تھا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پرابلم ہے, میں کیا کروں. میں باہر گارڈن میں جھولے پہ بیٹھی تھی, میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اب تیری طرف سے کوئی انڈیکیشن چاہیے کہ میں جو سٹیپ سوچ رہی ہوں اس کا سولوشن میں اس میں قدم آگے بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں, مجھے نہیں پتا آگے اس کے کیا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر یہ جو درخت ہے میرے آگے, اس کا پتا اس طرح ہلنے لگے جیسے کہ 40 مائلز پر آور کی رفتار سے اگر ہوا چل رہی ہو, تو میں سمجھ جاؤں گی کہ اس کا مطلب ہاں ہے. اور اگر یہ حبس اسی طرح 5 منٹ اور قائم رہا اور پتا بالکل بھی نہیں ہلا, تو میں سمجھوں گی کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف سے نہ ہے. آپ یقین کریں یا نہ کریں, میں نے حیرت ہوئی مجھے کہ اتنے حبس میں جہاں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا, واقعی وہ پتا جو ٹری کا تنا ہے وہ اتنی زور سے ہلا اور پھر جھٹکے سے بارش شروع ہو گئی. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, ایک دم گرمی سے ایک دم سے بارش شروع ہو جاتی. مجھے اس بارش سے کوئی کنسرن نہیں ہے, نہ مجھے میں بھاگی اندر, لیکن مجھے ایک جواب مل گیا جب وہ اچانک ایک حبس جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر موسم تبدیل ہو گیا. تو یہ اگر آپ اپنے ایمان کو پالش کریں گے نا, اللہ پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کریں گے نا, تو آپ بھی یہ سب چیزیں محسوس کریں گے. آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی آپ کا ایمان اب اتنا تر و تازہ ہو گیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے باتیں سمجھ آنے لگی ہے. اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ تحقیقات, تجسس, کھوج لگانی پڑے گی. اور کھوج اس طرح ہے کہ آپ اللہ پہ تو یقین رکھیں, اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید پہ آپ کو پورا یقین ہو, اسوہ حسنہ کو آپ برابر پڑھیں, ہر چیز کو پڑھیں, اسے رٹافائی کرنے کی ضرورت نہیں, اسے اپنے دل میں اتاریں اور بھروسہ کرنا سیکھیں کہ دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو آپ اگر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور آپ کو اس کا حل نہ ملے. تو ایمان کی مضبوطی ہر عبادت سے پہلے ضروری ہے. جب آپ ایمان کی مضبوطی سیکھیں گے تو آپ کی ساری عبادتوں کا ثواب بھی آپ کو سمجھ آنے لگے گا. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ویسا کیوں ہو رہا ہے. آپ کو یہ سمجھ آنے لگے گا کہ اللہ آپ کو وہ دے رہا ہے جو آپ کے لیے بھلائی ہے, وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھلا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دے رہا ہے آپ کو, وہ آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہے جس میں آپ کی بھلائی ہے, یہ نہیں کہ آپ کے نظر میں جو آپ کی بھلائی ہے. تو اس ڈیپتھ کو سمجھنے کے لیے, ایمان کی مضبوطی کے لیے
3 چیزیں. سب سے پہلے اللہ پہ ٹرسٹ کریں, پھر اللہ کی بھیجی ہوئی قرآن مجید کو میننگ کے ساتھ پڑھیں, اور تیسرا اسوہ حسنہ وغیرہ کو بار بار پڑھیں اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنا سیکھیں. اس نیکی کو, اس خوشی کے جذبے کو محسوس کرنا سیکھیں, اس ڈیپتھ کے اندر جائیں ایمان کی, کہ جب آپ کسی کو, اگر کوئی فقیر کو مدد کرتے ہیں, کوئی کسی کو صدقہ دیتے ہیں, کچھ دیتے ہیں, تو آپ کو جو خوشی محسوس ہوتی, اس خوشی کو اکیلے بیٹھ کے فیل کریں, اس فیلنگز کو اپنے اندر, اپنی روح کو جگائیں, اپنے ول پاور کی روح کا جو ول پاور ہے نا, اس کو جگائیں, تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا, مضبوط ہوگا. پھر آپ کو دنیا میں کسی بھی مصیبتوں سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا. کوئی مصیبتیں آپ کو ہرا نہیں سکتی, کوئی مصیبتیں آپ کو تھکا نہیں سکتی, کوئی مصیبت سے آپ ڈر کے ایک دم ایسے نہیں ہو جائیں گے جیسے وہ شخص مجھے کہہ رہا ہے میں ابھی اللہ پہ یقین نہیں رکھتا, میں نماز نہیں پڑھوں گا, میں روزے نہیں رکھوں گا, اب سے میرا اللہ یہی سوچ لیا ہے, میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا. تو یہ آپ کا ایمان کمزور ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. آپ کو ایمان, اللہ سب کو راہ ہدایت دکھائے, سب کو اتنی روشنی دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کہیں ہوئی باتوں کو, حکم کو بغیر کہے بھی سن لیا کریں, سمجھ لیا کریں, اور اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزاریں. میرا آج کا ایمان پہ ہی تھا. ماشاءاللہ, بہت ہی اچھا آج آپ کا ایمان پہ اتنا جامع آپ نے جو ہے نا وہ کانسیپٹ پیش کیا. سونی دتی اور انیر, بیوقوف لوگ بھی پیسہ بنانا سیکھ گئے ہیں, بڑی بڑی بات. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ان کو روزہ بھاری لگا لگتا ہے. یہ کچھ دن ٹھیک رہتے ہیں, پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. سر آج آپ نے دوائی نہیں لی ہے میرا خیال ہے, اس لیے آج آپ کی طبیعت خراب ہے. کچھ دن سے طبیعت ٹھیک تھی تو ٹھیک چل رہے. چلیں خیر, بہرحال اتنی جامع بالکل ایمان, آئی مین بالکل ایمان کی پختگی اور اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین انسان کو جو رکھتا ہے نا, دنیا میں جینا مشکل نہیں ہو جاتا. چھوٹی سی آپ کی اس بات سے مجھے بات یاد آئی کہ یہ جو لاہور میں داتا گنج بخش کا جو مزار ہے, کافی انہوں نے اسلام پھیلانے میں بہت صوفیہ اکرام نے جو کردار ادا کیا, ان میں ایک بڑا نام ہے داتا گنج بخش صاحب کا بھی. تو 1978 میں جب ان کی جو ہے نا وہ مزار کو کشادہ کیا جا رہا تھا, کیونکہ پھر مرید جو تھے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے اور بہت زیادہ وہاں پہ رش ہو جایا کرتا تھا, جمگٹا. تو انہوں نے وہ محکمہ کیا ہوتا ہے, اعتکاف ہوتا ہے جو جس کے انڈر میں ساری یہ دینی چیزیں آتی ہیں, انہوں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا اس احاطے کو داتا گنج بخش کے مزار کو بڑا کیا جائے, تھوڑا اور زائرین کے لیے جو ہے نا اس میں جگہ بنائی جائے. تو جب انہوں نے اس کو کشادہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پلان بنایا, تو اس میں جو ہے نا وہ 4-5 قبریں جو تھیں نا, جو ان کے مزار کے ساتھ کسی زمانے میں 1938 میں بنائی گئی تھی, وہ داتا گنج بخش کے مزار کے ساتھ نا 3-4 قبریں بھی تھیں نا, وہ گمنام قبریں تھیں, کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کے اندر, ان قبروں کے اندر کون دفن ہے. ان کے کوئی مرید ہی ہوں گے داتا گنج بخش صاحب کے. تو انہوں نے سوچا کہ اس کو بھی بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان قبروں سے نکالا جائے اور منتقل کیا جائے کہیں اور, کسی اور جگہ پہ, یہ جگہ زائرین کے لیے بڑی کرنے کے لیے. تو ان قبروں کو کھودا گیا. تو 3 تو ویسی جیسی ہوتے ہیں, ہم 1938 سے 1978 تک جو ہے نا وہ اگر قبر رہے گی تو اس میں صرف وہ ہی رہ جائے گا, ڈھانچے ہی رہ جائے گا. لیکن اس میں سے ایک چوتھی قبر جو ہے نا وہ کھودی گئی, تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی. اس قبر کے اندر ایک گورے کی لاش تھی, جو برٹش گورا تھا, اس کے اندر میت تھی, اور بالکل اتنی تازہ سی 1938 سے 78 کتنے سال گزرنے کے باوجود وہ بالکل اس گورے کی قبر اتنی تازہ تھی کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کو آج ہی جو ہے نا دفن کیا گیا ہے. تو وہ مریدوں میں سے تھا داتا گنج بخش کے, بعد میں تحقیق کی گئی اس نے جب برٹش رول تھا. ایک اسلامک بک ہے, کون سی بک مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ زمین آپ کی امانت رکھتی ہے. اگر آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار جو کہیں باہر انتقال کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہو کوئی, اور وہ کہے کہ میں اپنی اس رشتہ دار کو لے نہیں جا سکتا جہاں پر اس نے وصیت کی تھی کہ اس کو دفنانا چاہیے, یا اس کے گھر کے قریب, یا اسی ملک میں جہاں وہ پیدا ہوا, تو اگر وہ کہے نا کہ اے زمین میں تیرے پاس یہ امانت رکھ کے جا رہا ہوں, اور یہ کہنے کے بعد ایک دعا پڑھ کے وہ اسے دفن کرے,
तो फिर वो चाहे 1 साल बाद 6 महीने बाद भी आए तो उसे कब्र ऐसी ताज़ा मिलेगी। जैसे लेकिन आपका नहीं ख्याल कि वो ईमान की जो है ना वो पुख्तगी की वजह से वो ताज़ा हाँ हो सकता है वो जो गोरा था वो उसने इस्लाम पे ईमान ले आया हो और उसने इतना उसका ईमान मजबूत हो गया हो, ये भी बहुत मुमकिन है। मैं बोलती हूँ ना ऐसे मौजिज़े ऐसी चीज़ें आपको जब समझ आएगी जब आप ईमान की पूरी अपर लेवल पे हो, यानी आपके दिल में शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं हो। अल्लाह ताला आपको जिस हाल में रखे आप ये सोचें कि अल्लाह ताला आपको इस हाल में इसलिए रखे हुए कि यही आपके लिए बेहतर है, यही आपके लिए बेहतर है। आपके दिल में कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, कोई बहस नहीं। उस अल्लाह ईमान की लेवल पे पहुंचना चाहिए हमें। एक अरब शख्स का कहना था कि मुझे ज़िंदगी में किसी ने लाजवाब नहीं किया सिवाय एक औरत के जिसने ढांपा हुआ थाल उठा रखा था। मैंने उससे पूछा थाल में क्या चीज़ है, बोली अगर ये बताना ही होता तो फिर इसको ढांपने की ज़रूरत क्या थी, बस उसने मुझे शर्मिंदा कर डाला। ये दिन जो है ना वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये दानाई की बात मुझे उसने कहा कि ज़िंदगी भर याद रहेगी। कोई भी चीज़ जो छुपी हुई हो और उसका इंकशाफ की कोशिश ना करो, किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करो, ख्वाह तुमको यकीन हो कि बुरा है, यही काफ़ी है कि इसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा हमारे सामने पेश किया। तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं। सोफिया आपको बहुत अच्छा आज का बयान था। 8474751590। अगर आपको सामने कोई कमेंट्स करना हो तो आप कॉल कर सकते हैं 8474751590। कोशिश की मैंने, ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट था लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की एग्जाम्पल के ज़रिए कि आपके ईमान की मजबूती पे है सब कुछ। जो हालात ख़राब होते हैं या जो भी आपके साथ होता है आप ईमान रखें कि अल्लाह ताला उसको मसले को हल कर देंगे। अल्लाह पे ईमान होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड ट्रस्ट। हर रिश्ता भरोसे पे शुरू होता है और भरोसा टूटने पे ही ख़त्म हो जाता है, और सांस टूटने पे भी ख़त्म हो जाता है। एक ये जहाँ है, एक वो जहाँ है, इन दो जहाँ के दरमियान बस एक फासला है सांस का। जो चल रही है तो ये जहाँ है, जो रुक गई तो वो जहाँ है। तो फिर इंतज़ार ना करें पूरी उम्र के रुक जाए और फिर उसके बाद जो है ना वो जहाँ में जाके शर्मिंदगी उठानी पड़े। 8474751590। लेंगे कमर्शियल ब्रेक, फिर कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल बातों की तरफ चलेंगे। लेकिन सोफिया आज आपका टॉक शो, आई मीन इट्स रियली हार्ट टचिंग, इट्स टच माई हार्ट। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी, अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा अबूधाबी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त उनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस है शपटल की ज़ेर निगरानी ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड शिकागो से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं, अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाएं। इनका एड्रेस है 2753 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं और इनका फ़ोन नंबर है 8722083373। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा म्यार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फ़ाइन डाइनिंग का शाहकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ़ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले आएँ। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 7734653272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। विंग जोन, यमी ज़बिया हलाल ओरिजिनल बोनलेस विंग्स एंड बर्गर लंच स्पेशल रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक। 599 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज, ड्रिंक और 65 सेंट्स विंग्स। पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं इनके पास। विंग जोन की 3 लोकेशंस हैं। 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स दूसरी इसकी लोकेशन है स्कोकी में। 3612 वेस्ट टूही एवेन्यू 8479830052 और तीसरी लोकेशन इनकी लंबार्ड में है 413 ईस्ट रूजवेल्ट रोड लंबार्ड और इसका फ़ोन नंबर है 6305990477। विंग जोन आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे। और ईद आ रही है अब तो जल्दी जल्दी तैयारी कर लें कारपेट चेंज कराने की, नए रग्स लेने हो आप चले आएँ 6346 नार क्लेमॉन्ट और डिवान के कॉर्नर पर है। यहाँ पे आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग है और यहाँ रविंदर सिंह रवि होते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 7739880348। अपनी किसी भी कारपेटिंग नीड के लिए अगर आपने आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग नहीं गए तो समझें कि आप लुट गए। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए, सदका अकीका कुर्बानी या अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएँ, खुद ये फ़रीज़ा अंजाम दें, ये खुद ही छुरी चलाएँ। ऐशे पटेल भाई को बोल दें, वो कर देंगे आपके लिए। पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आए।
پکنک بھی منائیں, تازہ بکرے کا گوشت بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں, شرعیہ بورڈ سے منظور شدہ ہے, ریٹیل اور ہول سیل سے بھی کم قیمت میں یہاں پہ جو ہے نا وہ بکرا آپ کو مل جائے گا. ان کا ایڈریس ہے 6216 ساؤتھ کنسمین روڈ, کنسمین الینوائے. منڈے تھرو فرائیڈے صبح 7 بجے سے 3:30 بجے تک کھلے رہتے ہیں. فون کریں ان کو 7736104995. سپر گفٹ اینڈ گروسری جو لوکیٹڈ ہے 2305 اینڈ ہیف فیسٹیوان ایونیو پہ. جب اس کا نام آتا ہے تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے, شکاگو کے پان اسپیشلسٹ محمد افتخار الدین بھائی کا پان کھانا. کیجولی روزہ کھولنے کے بعد پان کے پتے ہول سیل میں چاہیے ہوں, پان کی کیٹرنگ کرانی ہو اپنی کسی بھی تقریب میں, تو افتخار بھائی کو یاد رکھیں. ان کا فون نمبر ہے 7738179791. اٹالین ایکسپریس, جی ہاں اٹالین ایکسپریس میں جائیں, اپنی افطاری بھی کریں. افطاری میں بہت سارے ان کے پاس ڈیلز ہیں, اور دوپہر کو 1 بجے سے رات 1 بجے تک کھلے رہتے ہیں. وہاں جائیں, افطاری کریں, اور افطاری کے بعد جو ہے نا وہ بفے اڑائیں. 1299 میں 1399 میں بفے ہیں ان کے پاس. پوری فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہاں افطاری کرنے بھی چلے ہیں, اور مزے کے کھانے بھی کھائیں. یہ لوکیٹڈ ہے 2041 بلومنگ ڈیل روڈ, گلینڈل ہائٹس. اور ان کا فون نمبر ہے 6305397600 ہے. جو تھا ہمارا کمرشل بریک. 8474751590. اب چٹپٹا آپ کا چٹپٹا نہیں ہے یہ, بڑا ہی جو ہے نا ہارریبل سچویشن جو ہے نا وہ کریٹ ہوئی ہوئی ہے. اس کو آپ چٹپٹا کہتی ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ روزے کے بعد جو اب آپ چنے بٹاٹے آلو بٹاٹے کھاتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ہر چیز چٹپٹی لگنے لگی ہے. اچھا پہلے میں اپنی رائے پیش کروں. اگر کوئی آپ میں سے کوئی اپنی رائے دینا چاہے, آپ لوگوں کی بھی تو اوپینینز ہوتی ہیں نا. میری اوپینینز کو سننے کے بعد جو ہے نا وہ آپ لوگ پھر وہ اسی طرح سے اپنی رائے کو قائم کر لیتے ہیں. اگر آپ کی کوئی اوپینین ہے اس سے متعلق تو مجھے ذرا سا میں پاز مارتا ہوں, آپ اپنی رائے دیں کہ جو کچھ بھی یہ قطر کے ساتھ ہوا ہے, جو 6 عرب ملکوں نے اس کے ساتھ جو ہے اپنے سفارتی تعلقات توڑ لیے, کیا سٹوری ہے اس کی, کیا ریزنز ہیں اس کی, کیوں ایسا کیا گیا ہے, کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے کچھ تو آپ بتائیں مجھے کال کر کے 8474751590. 8474751590. اب آپ بھی تو کچھ نہیں میں روشنی تو اسی لیے نہیں ڈالتا نا کہ لوگ میری روشنی کے چکر میں میری روشنی بنا دیتے ہیں. تو پھر 10 منٹ that's what I'm waiting for somebody just give me that opinion کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا عربوں میں یا ایسا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کیوں ہوا. نہیں پہلے آپ اپنی رائے دیں, پھر لوگ دوسری رائے پہ آپ کی اتفاق کرتے ہیں یا نہیں وہ پھر بتائیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں میں دیکھنا یہی چاہ رہا تھا اس بات کو کہ لوگ میری اوپینین سن کے میرے نہیں ہو سکتا آپ کے اگینسٹ بھی بولیں, جو ہے نا وہ ہولیے بکھڑے اکھاڑتے ہیں کہ لوگ اپنی اوپینین رکھتے ہیں اس بات کے لیے. نہیں آپ پہلے کال لیں اور مجھے سننے دیں اوپینین کیا کون کیا کہنا چاہتا ہے. سونی دتی اور انیر جی مجھے پتا تھا آپ ہی کی کال ہوگی, مجھے 100 نہیں بلکہ 200% یقین تھا کہ آپ کی کال ہوگی. جی بولیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کا وہ پسند آیا ٹاک شو, بہت شکریہ. اور اس میں جو ہے بینک کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ٹرسٹ کمپنی, ان کے اوپر بھی ٹرسٹ ہوتا ہے. ہاں بالکل. وہ قطر کو جو ہے وہ حماس کی جو حمایت تھی وہ مہنگی پڑ گئی ہے. اچھا بالکل یہ بالکل صحیح ٹو دا پوائنٹ ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے. بہرحال آپ کی رائے کا بے چینی سے انتظار رہے گا, کیونکہ میرے خیال میں آپ جو ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. نہیں آپ کی قابلیت کے بارے میں تو خیر نہیں سر کوئی قابلیت کچھ بھی نہیں, میں آپ لوگوں کی طرح ایک عام سا انسان ہوں, کوئی قابلیت نہیں. آپ جس طرح مذہب کے بارے میں بھی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ہر فیلڈ میں بہت ہیوی ڈیوٹی قسم کی جو ہے. چلیں شکریہ میں ابھی اپنی اوپینین دیتا ہوں, پھر آپ مجھے بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. تو مطلب پورے عرب دنیا میں مسلمان ورلڈ میں یہ خبر جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا وہ افسوس کے ساتھ سنی گئی, جہاں پہلے ہی جو ہے نا مسلمان ملکوں کی باری وکٹیں گر رہی ہیں, کہیں دہشت گردوں کو مارنے کے نام پہ, تو کہیں WMD کے نام پہ, تو کہیں ڈکٹیٹرشپ ختم کرنے کے نام پہ. مسلمان ممالک ایک کر کے نشانہ بن رہے ہیں, یعنی آسان ٹارگیٹ ثابت ہو رہے ہیں, کہیں شیعہ سنی کا نام لے کر, کہیں مسلمانوں کے دوسرے ڈفرینسز کے نام پہ, اور کئی مسلمانوں کی آپس کی نفرتیں کام دکھا رہی ہیں. اور یہ سب اتفاقاً نہیں ہو رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب اتفاقاً ہو رہا ہے. اس کے لیے کئی سالوں تک ان مسلمان ملکوں میں اسٹڈی کی گئی, یعنی سروے کنڈکٹ کیا گیا,
اس کی تفصیلی رپورٹس بنائی گئیں. ماہرین نے مسلمانوں کی کمزوریوں کا بڑی باریکی سے مطالعہ کر کے پھر حکمت عملی بنائی تھی. خیر میں بات کر رہا تھا عرب ممالک کا قطر سے سفارتی تعلقات توڑ لینا. ان ممالک میں سعودی عرب، مصر، عرب ایمریٹس، یمن، لیبیا اور بحرین شامل ہے، اور الزام یہ لگایا کہ قطر دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، جبکہ قطر نے اس بات کی تردید بھی کی اور کہا کہ اس کی سرکاری ویب سائٹس کسی نے ہیک کر کے جہادی مواد اس پہ ڈال دیا تھا. قطر کسی بھی دہشت گرد تنظیم کی حمایت نہیں کرتا، مگر سعودی عرب پر تو جیسے 34 ملکوں اور فوجی اتحاد اور بلینز آف ڈالر کا امریکی اسلحہ خرید کر اور امریکی اتحادی ہونے کا جو نشہ جو اس کو چڑھا ہوا ہے سعودی عرب کو، وہ سعودی عرب کو کچھ اور ہی سوچنے سمجھنے کی جو ہے نا صلاحیتوں سے محروم کر رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں. اور سعودی عرب جو بادشاہت کو اپنی بچانے کے لیے امریکہ کی ہر ناجائز بات بھی مان رہے ہیں. ان 6 ملکوں نے قطر کے سفارتی تعلقات ان سے ختم کر دیے. قطر ایئر لائن کی پروازیں اپنے ملک میں بند کر دیں، بحری جہازوں کے لیے اپنی بندرگاہیں بند کر دیں، الجزیرہ ٹی وی کی نشریات بند کر دیں. خیر میں اب سامعین کو اصل وجہ بتاتا ہوں اس تنازع کی. جہادی مٹیریل کی قطر کی سرکاری ویب سائٹ پہ موجودگی تو ایک بہانہ بنائے اس تعلقات کو توڑنے کا. اصل وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور قطر میں کافی عرصے سے بہت سے معاملات پر اختلافات چل رہے تھے. یہ اختلافات صدام حسین سے لے کر ایران کی شام کی جنگ میں کھلا مداخلت سے لے کر سعودی عرب کا اسلامی ملکوں اور امریکہ کو اکٹھا کر کے فوجی اتحاد بھی شامل ہے، ساری ریزن تھیں. اور قطر ہمیشہ اس فوجی اتحاد کی مخالفت کرتا رہا ہے. سعودی عرب کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ قطر کو فوجی اتحاد کے ضابطوں پر چلنے کے لیے مجبور کرے کہ جو ہم نے اتحاد بنایا اس پہ چلو تم، یا پھر جو ہے نا ہمارے ساتھ تعلقات توڑ لو. جو سعودی عرب نے کیا، یعنی قطر سے ہر قسم کے تعلقات توڑ لیے، اور سعودی عرب کے اتحادی نے بھی ایسا ہی اقدامات کیے. نقصان کس کا ہوا؟ اپنے ایک اسلامی برادر ملک کا، اس کی اکنامی کا. یعنی باہر والے تو صرف حکمتی عملی تیار کر رہے ہیں، مگر اس پر عمل تو خود ہم لوگ ہی کراتے ہیں نا. یعنی ہم اپنا دشمن خود اپنے آپ کے ہیں. سعودیوں نے کیا کبھی، اگر وہ تاریخ میں چلے آئیں، پیچھے چلے آئیں، بہت پرانی تاریخ نہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی سعودیوں کو، کہ حسنی مبارک، شاہ ایران، صدام حسین، معمر قذافی اور دوسرے کئی مسلمان حکمرانوں کے حالات سے سبق اگر وہ لوگ نہیں سیکھ رہے ہیں اور جو اپنے ہی برادر اسلامی ملک کو سبق سکھا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ٹیریبل قسم کی سچویشن کریٹ کر دی ہے. یہ بھی ان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، دوسروں کی باتوں میں آ رہے ہیں، امریکہ کی باتوں میں آ گئے. سونی دھرتی اور انیر، وہ ٹرمپ نے تو بول دیا ہے یہ سب میرا کرایا ہوا ہے. جی بالکل، ٹرمپ نے تو فوراً کریڈٹ لے رہا ہے. اب اس سے زیادہ کلیئر تو کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ ٹرمپ نے خود بول دیا کہ میرا کیا کرایا ہے. تو ابھی بھی ایک چاری سچویشن سمجھ نہیں آ رہی ہے ان لوگوں کو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اتنا خوشان یہ دیکھیں کہ پاکستان کو وہاں بلا کے کتنا ذلیل کیا گیا. جی اگر وہ بول رہے ہیں کہ بھارت میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان وہاں پہ دہشت گردی کرا رہا ہے، اور پاکستان کے پریزیڈنٹ کو بٹھا کر کے وہاں اس بری طرح ذلیل کیا گیا. جی بالکل. عرب میں راحیل شریف کو بھی ایک طرح سے اتنا پاور ان کی ختم کر دی گئی کہ ان کو بھی ایک طرح سے واپس آنے پہ مجبور کر دیا. جی بالکل. سعودی عرب جو ہے نا بہت پاکستانیوں کے ساتھ بہت برا کر رہا ہے. بہت سارے اس نے پاکستانی جابوں سے نکال دیے. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح ہے. ہاں، چیزوں پہ پابندی لگا دی. مگر ہم لوگ ایسے ہیں کہ بس وہ جناب وہ مذہب کے نام پہ سعودی کرتے رہتے. نہیں آئی مین مذہب تو خیر اپنی جگہ ہے، جو بھی مقدس سرزمین ہے، لیکن یہ جو شاہ سعود سے جو سلسلہ بادشاہت کا شروع ہوا ہے، ان کی یہ بادشاہت کو اب میرا خیال ہے کہ ختم ہونے کا ٹائم آ رہا ہے. اگر ان لوگوں نے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ امریکہ کی حمایت حاصل کر کے، سیکنڈ ورلڈ وار میں ترکی جو تھا جرمنی اور جاپان کے ساتھ میں تھا، اس کی اسے سزا بھگتنی پڑی فرسٹ ورلڈ وار میں بھی، کہ بھئی یہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اسی وجہ سے ہوا کیونکہ وہ برٹش وغیرہ کے خلاف تھا اور جاپان اور جرمنی کے ساتھ میں لڑا تھا. جی بالکل صحیح. اسی کی وجہ سے تو سارا مڈل ایسٹ ٹکڑے ہوا. جتنے یعنی کہ کراچی سے بھی چھوٹے ہیں یہ شہر جو کنٹری جو بہت سارے. جی ہاں بالکل صحیح آپ کی بات. جی کوئی دوسرے کی بھی رائے لیتے ہیں. کوئی اور ہے ہمارے ساتھ ہے کوئی؟ میں عارف قادری بات کر رہا ہوں. جی عارف بھائی. ہاں میں نے آپ کا تبصرہ بھی سنا. یہ ساری جو ہے نا یہ بگ سپر پاور کے گیم ہوتے ہیں بیسیکلی. جی تو یہ جو ہوتے ہیں یہ دونوں طرف ملے ہوئے ہوتے ہیں اندرونی طور پہ، اور دونوں طرف دونوں کو لڑوا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے بالکل. اب یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ سعودی عرب کا ساتھ ہے تو قطر کا مخالف ہے. وہ قطر سے بھی ملا ہوا ہوتا ہے اور سعودیہ سے بھی ملا ہوتا ہے، دونوں کو لڑواتا ہے. ہوا کا رخ دیکھ کے چلتے ہیں لوگ. نہیں ہوا کا رخ نہیں، اس کی باقاعدہ حکمت عملی بنائی جاتی ہے، اسٹڈیز کی جاتی ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹرمپ ایز اے ڈائیورٹر کام کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی
डिक्टेटर नहीं, उसकी इलेक्शन की जो बात उछली हुई है रशिया के साथ वो उसकी, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो उसकी अमेरिकन पब्लिक का ध्यान उस तरफ डाल रहा है। सियासतदानों के तो बयानात हमेशा ही होते हैं, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। अच्छा, दूसरे आपके शो से मुझे जुमला कहना था। जी बिल्कुल कहिए। कि वो जो आपने जो टॉक शो किया था उसके अंदर एक हदीस का मैं बता के जब भी कोई आदमी इत्तला लेके आए या कोई खबर लेके आए तो आदमी को तहकीकात कर लेनी चाहिए कि वो सही है या गलत है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। और उस बुनियाद के ऊपर अच्छा, दूसरी बात है सबसे बड़ा वो आदमी आदमी कितना ही मुहज़्ज़िब क्यों ना हो, हाँ कितना ही मौजूद, कितना रिलीजियस है ना, क्योंकि रिलीजियस लोगों ने कुछ कम फसाद बर्पा किए। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास जो झगड़ा बहुत शुरू है ना, वो अकीदा तकदीर की वजह से, ये कि मतलब जो तकदीर और का जो लफ्ज है ना, हम जो गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं, हमारी किस्मत में ये लिख दिया गया था, तो उसकी वजह से ये हुआ। हालांकि वो बिल्कुल टोटल अलग कॉन्सेप्ट के अंदर वो बयान किया गया, और अल्लाह ताला ने हर चीज को अमाल पे और आपकी हरकत और सकनात पे, ये अमाल है, दुआएं हैं, दुआएं बदल सकती है। अच्छा, और एक जो मैं सिर्फ ये क्रिटिसाइज ये करना, आपका शो बहुत मुकम्मल था, सिर्फ एक पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कहते हैं वो निशानियां अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मे नबूवत के बाद किसी भी शख्स से डायरेक्ट कांटेक्ट करने का कोई तरीका बाकी ही नहीं रखा। मैं जज्बों की जबान बोल रही हूँ, ईमान की। और जो जज्बात है, ठीक है, आपने कहा कि वो एकदम कांटेक्ट कर लेता है ख्वाब के जरिए, इसके जरिए, वो जो सब कुछ है कुरान शरीफ के अंदर, उसने उसको लाके मुकम्मिल और नातमाम कर दिया। अब किसी नहीं, अल्लाह ताला तो किसी से डायरेक्ट बात करता नहीं है, लेकिन आप एक फीलिंग की वो बात कर रही थी कि आप वो अंदर अपने वो अंदर जवाब मिल जाता है आपकी मुश्किलों का जब अल्लाह ताला के आगे दुआ करते हैं। आज तक किसी ने नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखने की कोशिश की थी तो जो है ना वो कोहे तूर जल गया था, तो अल्लाह ताला को किसी ने देखा नहीं आज तक, लेकिन उस पर हम यकीन इसी जज्बे के तहत रखते हैं ना। वो अपनी हर निशानियां दिखा रहा है ना, हर चीज जी। पैगंबर और आम इंसान को आप कंपेयर नहीं कर, पैगंबर पे वही आती है और आम इंसान पे कोई वही नहीं आती। अच्छा, इसी तरीके से इसका ये मतलब है वही का कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी इंसान से डायरेक्ट ताल्लुक या इनडायरेक्ट ताल्लुक, लेकिन उसकी रहमतें तो बंद नहीं हो गई ना, उसकी निशानियां, रहमतें हर इंसान पे नाज़िल होती है, कायनात के ऊपर है। जी बिल्कुल। भाई जितने भी छूटे नबियों ने नबूवत का दावा किया, उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ताला ने इशारतन हमसे ताल्लुक कायम किया है, जी बिल्कुल। और यही जो है वो फितने फसाद की जड़ होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीजें आम आदमी पे एप्लीकेबल नहीं होती। हम अपने हर दिन रोजाना के मसाइल को किस तरह हल करते हैं, जब हम अल्लाह के आगे झुकते हैं तो हमें अपने मसाइल का हल मिलता है। ये तो नहीं आप कहें कि अगर नबूवत खत्म हो गई हो गया तो। लंदन में हम जो दहशतगर्दी के हमलों की बात तो रह गई, फिर वो इतनी लंबी चली गई थी बात, लेकिन इसमें भी एक बड़ी जबरदस्त कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो मैं नेक्स्ट वीक जरूर बात करूंगा। लंदन हमलों में जो कुछ इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी थी वो सुनाऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।